میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس دنیا میں 3 قسم کی مخلوق پیدا کی. ایک مخلوق تو اللہ نے وہ بنائی ہے کہ جس میں خیر ہی خیر بھرا ہوا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے اس میں کوئی شر نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. اللہ نے ایک ہی پہلو یعنی خیر ہی خیر رکھا ہے، اور اتنا خیر رکھا ہے کہ اگر وہ شر کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، برائی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. یہ مخلوق جس کے اندر میں اللہ پاک نے خیر ہی خیر رکھا ہے وہ فرشتوں کی جماعت، کہ فرشتوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے خیر پر، اور خیر ہی ان کے اندر سے نکلے گا. شر ہے ہی نہیں، اس میں مادہ ہی نہیں ہے شر کا. اس لیے جس پوزیشن پر جو حکم دیا گیا ہے بس وہی کرے گا. جس فرشتے کو نماز میں لگایا ہے وہ نماز ہی پڑھتا رہے گا. جس فرشتے کو رکوع کرنے کو کہا ہے وہ رکوع میں ہی ہے اور کچھ نہیں کرے گا. جس کو سجدے میں رکھا ہے وہ سجدے میں ہی ہے. جس کو کہا ہے تم تسبیح پڑھتے رہو وہ تسبیح پڑھتا رہے گا. جس کو تحمید کا کہا ہے وہ تحمید کرتا رہے گا. فرشتوں کی جماعت ایک اللہ نے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے جس مخلوق میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھا، اس میں کوئی شر نہیں. دوسری مخلوق حق تعالی شانہ نے بنائی ہے جس میں شر ہی شر ہے، جس میں برائی ہی برائی ہے، اس میں سے کوئی خیر نہیں نکلتی. وہ خیر کی صورت میں آئے گا تو بھی اس کے اندر میں شر چھپا ہوا ہوگا. وہ خیر کرنا چاہے گا تو بھی اس کے پیچھے شر ہوگا. وہ جماعت شیاطین کی، شیطان جس کا کام ہی ہے خیر کی بات کے خلاف چلنا اور شر دنیا میں پھیلانا، شر پر چلنا، شر کو دنیا میں پھیلانا، شر والوں کا ساتھ دینا، اور دنیا میں شر پیدا ہو، برائیاں پیدا ہو، سر پھٹول پیدا ہو، لڑائیاں ہو، جھگڑے ہو، عزتوں سے کھیلا جائے، آبرو سے کھیلا جائے، لوگوں کے حق چھین لیے جائے. جتنی برائیاں دنیا میں پھیلے گی اتنا وہ اپنی جگہ پر خوش ہوگا اور وہ اپنی جگہ پر راضی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر شر ہی شر رکھا. تیسری جماعت جو ہے یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے اندر میں اللہ جل جلالہ من والہ نے دونوں چیزیں رکھی، اس میں خیر کا مادہ بھی ہے، اس میں شر کا مادہ بھی. وہ خیر کرنے پر آئے تو خیر بہت بڑی خیر کر لے دنیا میں، وہ شر کرنے پر آئے تو بہت ہی اس کے ذریعے سے شر پھیلے. دونوں مادے اس کے اندر میں رکھے ہیں. اگر یہ خیر کی لائن کی محنت کرے گا تو یہ بڑھتے 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 سارے خیر والے جو فرشتوں کی جماعت ہے اس سے بھی اوپر چلا جائے. اور اس کے اندر میں شر کا بھی مادہ ہے، اور شر کا مادہ وہ ہے کہ جس پر اگر یہ محنت خیر کی محنت کرنا چھوڑ دے گا تو خود بخود شر کا مادہ پروان چڑھے گا اور شر اس کے اندر میں بڑھتا چلا جائے گا، برائی اس کے اندر میں بڑھتی چلی جائے گی. اور ہر پچھلے دن کے مقابلے میں اگلے دن میں اس نے خیر کی محنت کو چھوڑا ہے تو شر میں آگے بڑھتے 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 یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ شیطان کی جماعت کو بھی پیچھے چھوڑ دے. یہ مادہ جو حق تعالی شانہ نے رکھا ہے جس جماعت میں، جس میں خیر بھی ہے جس میں شر بھی ہے، وہ انسان ہے. انسان جو ہے اس میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی. یہ خیر اس کے اندر میں اتنی رکھی ہے کہ یہ اگر محنت پر آئے گا تو محنت کرتے 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 یہ حیوانیت سے نکلے گا اور یہ پھر خلافت پر آئے گا اور پھر یہ اس سے آگے ختم نبوت کی نسبت پر آئے گا اور پھر یہ اس سے آگے اتنا اوپر پہنچے گا، اتنا پہنچے گا کہ فرشتوں کی جماعت سے بھی اوپر چلا جائے. اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں یہ انسان جو مخلوق ہے اس مخلوق پر اللہ نے پوری دنیا کا نظام قائم کر رکھا ہے. ساری جتنی مخلوقات ہے اور ساری زمین، آسمان، سمندر، ستارے، دریا، پہاڑ، پھر دریا میں رہنے والی مخلوق، جنگل میں رہنے والی مخلوق، جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری مخلوق تو اس انسان کے خادم ہے اور اس انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے. جب تک یہ انسان ہے دنیا قائم رہے گی. انسان ختم ہو گیا تو صاحب مخدوم ختم ہو چلا گیا.
اب جو مہمان جس کے لیے گھر سجایا تھا، جس کے لیے زمین سجائی تھی، جس کے لیے باغات لگائے تھے، جس کے لیے منڈپ لگایا تھا، جس کے لیے سب کچھ کیا تھا، مہمان جب چلا گیا تو پھر وہ چیزیں خود بخود آدمی گھر والا جو ہوتا ہے اسے اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے۔ ایسے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اس انسان کے ارد گرد پورے عالم کے نظام کو چلایا ہے۔ یہ انسان محنت کے لیے اللہ نے اس کو یہ دنیا کی زندگی دی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ دنیا میں اس کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ محنت کرے۔ یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں آج بھی نہیں آیا۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب خبر آتی ہے کہ صاحب فلاں کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ ایک دن مر جائے گا۔ موت لازمی ہے، موت سے کوئی بچا نہیں۔ حق تعالی شانوں کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اسے مرنا ہے، سب مریں گے۔ اب اس دنیا میں انسان کے سامنے دو راستے حق تعالی شانوں نے رکھے ہیں۔ اس پوری کائنات کو پھیلایا ہے، اس پوری کائنات کو پھیلایا ہے، اور زمین آسمان، زمین کے اندر میں مختلف چیزیں، آسمان سے نیچے مختلف چیزیں، دریاؤں میں مختلف چیزیں، پہاڑوں میں مختلف چیزیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں۔ انسان اپنی محنت کا میدان ان کائنات کی چیزوں کو بنائے گا، زمین کو بنائے گا، اور زمین کے اندر کی چیزوں کو بنائے گا، یہاں کے مال کو بنائے گا، یہاں کی متاع کو بنائے گا، یہاں کی باغ و بہار کو بنائے گا، تو دنیا میں اس کی محنت پر کچھ چیزیں تیار ہو جائے گی۔ اگر یہ اپنی محنت کا میدان مکان کو بناتا ہے تو ٹھیک ہے کہ جھوپڑے سے اس کا ٹین والا مکان ہو گیا، ٹین والے سے یہ سلپ والا مکان ہو گیا، سلپ سے یہ کئی منزلہ مکان کا مالک بن گیا، بہت بہترین چاروں طرف میں گارڈن بن گئے، ہر کمرے میں اے سی لگا دیا گیا۔ یہ محنت کا میدان اگر یہ مکان کو بنائے گا، باہر مکان تیار ہوتا چلا جائے۔ اگر زمین کو محنت کا میدان بنائے گا تو صاحب زمین بنجر تھی، اس میں سارے جانور پتہ نہیں کس قسم کے تھے، انسان نے اپنی محنت کا میدان زمین کو بنایا، اس زمین پر محنت کرے گا، کچھ دنوں کے بعد میں اس میں پودے لگائے گا، اور ان پودوں میں پھر آہستہ آہستہ درخت تیار ہوں گے، اور میلوں تک میں باغ تیار ہو جائے گا، بہترین قسم کے پھل اس میں ہیں، بہترین قسم کے پھول اس میں ہیں، بہترین قسم کی ساری چیزیں ہیں، اور یہ باغ تیار ہو گیا۔ کپڑے پر محنت کرے گا تو تاپ کے پہنتا تھا، پھر اس کے بعد میں گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتا تھا، اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر کپڑے تیار ہو گئے۔ یہ اپنی محنت کو جہاں جہاں لگائے گا وہ چیزیں تیار ہوتی چلی جائے گی۔ ایک محنت کا آدمی کی محنت کا رخ ہی ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ انسان جتنا چیزوں پر محنت کرتا چلا جائے گا اور جتنا چیزوں کو اپنی محنت کا میدان بناتا چلا جائے گا، یہ اندر سے تو پہلے سے اپنے جسمانی نظام میں یہ گندا ہے اور اس کے اندر میں گندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ کائنات فانی ہے، کائنات ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کو حق تعالی شانہ نے جب سے بنایا ہے کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ اب ان چیزوں پر جب آدمی اپنی محنت کو جو لگائے گا اور صبح سے شام تک ان چیزوں پر لگائے گا تو چیزوں کی گندگی اور چیزوں کے اندر کی گندگیاں اس کے اندر میں منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ جسمانی اعتبار سے یہ انسان گندا ہے، اللہ نے اس کے اوپر میں پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ہر انسان کو دیکھو، اس کو جہاں بھی ڈالو اس کے اندر سے گندگی نکلتی، چیزوں سے بنا ہے۔ اس کا یہ جسم باڈی جو ہے وہ چیزوں سے بنی، وہ تفصیل ہے۔ ماں نے اس کو کھایا، باپ نے اس کو کھایا، پھر کھیتی ہوئی، کھیتی میں لوہا استعمال ہوا، کھیتی میں لکڑی استعمال ہوئی، کھیتی میں چیزیں استعمال ہوئی، اور اس کو کھایا، کھانے کے بعد میں خون بنا، خون کے بعد میں مادہ منویہ بنا، اور مادہ منی کے قطرے سے پھر یہ انسان پیدا ہوا۔ یہ جسم ہے اس کا، گندی چیز سے آیا ہے۔ دنیا میں جب آیا ہے تو گندگی میں لپٹا ہوا آیا ہے۔ 2 مرتبہ یہ گندے راستے سے نکلا ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ باپ کے گندے راستے سے نکلا ہے اور ایک مرتبہ ماں کے گندے راستے سے نکلا ہے. جہاں تھا وہاں پر اس نے ماہواری کا خون پیا ہے اور وہ کھایا ہے, اسی میں لپٹا رہا ہے. یہ اپنی ذات سے انسان گندا ہے. جب دنیا میں آیا تو یہ حال ہوا, اور اب بھی چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہو, سیٹ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اندر کا نظام پورا گندا ہے. محبوب سے محبوب بچہ ہے, لیکن اپنے کان میں انگلی ڈال کر کے آدمی ہلاوے اور اس بچے کے منہ میں ڈالے گا تو بچہ بھی نفرت کرے گا. اس کے کان میں گندگی. بہترین سے بہترین محبوب بیوی ہے, اس کے اوپر میں جان چھڑکتی ہے, لیکن آدمی اپنے ناک میں انگلی کر کے اس کے کپڑوں پر لگائے گا تو وہ محبوب بیوی بھی اس سے نفرت کرے گی. کیا گندا کرتا ہے جی. اس کے ناک میں گندگی ہے, اس کے کان میں گندگی ہے, اس کے بدن کا پورا نظام پیشاب خانے میں جائے تو گندا, اور بیت الخلا میں جائے, ٹوائلٹ میں جائے تو گندگی نکال رہا ہے. باپ سے محبت کرنے والی بیٹی بیٹے سے زیادہ باپ سے محبت کرتی ہے, لیکن وہ بھی باپ کو کسی وقت میں مجبوری کی وجہ سے پخانے اس کا صاف کرنا پڑتا ہے تو وہ بیٹے بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. اس کے اندر سے گندگی. اس کو آپ چیرو اس انسان کو, تو یہ تو جب تک یہ اوپر میں چمڑی ہے وہاں تک مالک نے اس کی گندگی کو چھپا رکھا ہے. اوپر سے چمڑی نکالو تو خون کا فوارہ بہے گا, بیٹا بھی فوراً دور ہو جائے گا. اور آگے بڑھو گے جس میں سے پیپ نکلے گا. اس کو اندر سے کاٹو تو کیا نکلے گا؟ اس میں یا تو بلغم نکلے گا یا صفرا نکلے گا, اور اس کی ہر چیز سے آدمی کو تعفن آئے گا. تو اندر کے جسمانی نظام کے اعتبار سے انسان گندا ہے. یہ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کو چاروں طرف سے اللہ نے چھپا دیا ہے, چمڑی ڈال دی. اس کی گندگی باہر ظاہر نہیں ہوتی. بنا ہے گندگی سے, اس کا جسمانی نظام بنا ہے گندگی میں, آیا ہے گندے راستے سے, اور دنیا میں چل رہا ہے تو گندگی بنانے کی ایک مشین بن کے چل رہا ہے. کھانا کھاتا ہے جہاں منہ میں, جب تو باہر کا کھانا بہترین ہے, ہر ایک اسے کھائے گا, لیکن اسی مٹھائی کے ٹکڑے کو اس انسان نے اپنی زبان سے چاٹ کر کے رکھ دیا, دوسرا اس کو منہ نہیں لگائے گا. جب تک اس نے نہیں چاٹا تھا وہاں تک یہ ہر ایک اس کو بیچو, لیکن کسی دکان والے کے حلوائی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بچے آ کر کے اس کے حلوائی اور اس کی دکان اس کی مٹھائی کو چاٹتے ہیں, گاہک ہٹ جائیں گے. یہ انسان اپنی ذات سے گندا ہے. پھر اس کو منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈال کر کے چبا کر کے تھوکا, کسی کے کپڑے پر لگے گا وہ گھین کرے گا. گندگی کی مشین ہے یہ انسان. پھر اس کو حلق سے نیچے اتارا, حلق سے نیچے اتارنے کے بعد میں اگر کیا کرتا ہے اور باہر نکالتا ہے تو سامنے والا ہر آدمی اس کو دیکھ کر منہ موڑتا ہے. اگر اس کو ہضم کر گیا تو ہضم کرنے کے بعد میں یہ بہترین مٹھائی تھی, یہ بہترین بریانی تھی, یہ بہترین روٹی تھی, یہ بہترین کیک تھا, یہ بہترین چیز تھی, جہاں اس انسان نے کھایا, کھانے کے بعد میں اس کو پخانا بنا کر کے باہر نکالا. یہ انسان باہر اندر سے گندا, گندگی کی مشین ہے. گندے ہی چیزیں اس کے اندر سے نکلیں گی. یہ تو جسمانی نظام ہے. اب اگر یہ انسان اپنی محنت کا میدان چیزوں کو بناتا ہے, اپنا بیٹھنا, اپنا اٹھنا, اپنا سونا, اپنا جاگنا, اپنا باتیں کرنا, اپنا سفر کرنا, اپنا کہیں جانا, کہیں کسی سے ملنا, ساری سوچ اگر اس کی دنیا کی بنتی ہے تو دنیا گندی ہے. یہ خود اپنی ذات سے گندا ہے, تو پھر اس کے اندر سے نکلنے والی چیزیں جو ہے وہ اس کے بول گندے ہوں گے, اس کی زبان کی باتیں گندی ہوگی, اس کی سوچ گندی ہوگی, اس کے خیالات گندے ہوں گے. اس لیے کہ بنا ہے گندگی سے, اٹھا کے پھرتا ہے گندگی, اور محنت کا میدان اس گندی دنیا کو بناتا ہے, تو پھر اس کے اندر کی عادتیں جو ہے وہ گندی باہر نکلے گی. پھر یہ جانور بنے گا. محنت کا میدان اس نے گندی دنیا کو بنایا ہے, پہلی چیز جو اس کے اندر میں آئے گی یہ حیوان بن جائے گا.
انسان کی شکل میں جانور. اب شروع میں اس کے اندر میں یہ ہوگا، جب ابتدا کرے گا تو دنیا کے وہ جانوروں کے جیسا ہوگا جو جانور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. اس کا گائے اپنا کھانا کھاتی ہے، بھینس اپنا کھاتی ہے، بکری اپنا کھاتی ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں. انسان کی اپنی یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ تو بہت اچھے آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. تو میاں یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ تو بھینس بکری اور گائے کی صفت. یہ اپنی محنت کے میدان کو آگے بڑھاتا گیا اور اسی دنیا کو محنت کی میدان بنایا، تو پھر اس کے اندر میں اور جانور پنا بڑھے گا. جیسے پودا کوئی چھوڑ درخت میں زمین میں لگاتے ہیں، تو جیسے جیسے اس کو پانی ملتا جاتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. کانٹے کا درخت ہے، بڑھتا جائے گا، بڑھے گا آگے. ایسے یہ انسان اپنی محنت کا میدان اپنی ذات کو بنانے کی بجائے کائنات کی شکلوں اور چیزوں کو بنائے گا، تو پھر ان کا اس میں حیوانیت بڑھتی چلی جائے گی. اپنا سوچنا، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا باپ، اپنی ماں، اپنے دوست، دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. جو آج کے دور میں شرافت جسے کہی جاتی ہے، یہ حیوانی صفت ہے. لیکن پھر بھی اس نے اپنی محنت کا رخ نہیں بدلا اور اسی دنیا کو محنت کا رخ بناتا چلا گیا، تو پھر اس کے اندر میں دوسری صفت یہ پیدا ہو جائے گی، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا جو ہونا ہو وہ ہوتا رہے. یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے. اوپر کی کون سے جانور؟ ان کا پھاڑ کھانے والے جانور، چیتا ہے، شیر ہے، اس قسم کے جانور جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کو بھی مار سکتے ہیں. بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس بکری کو بغیر دودھ پلائے یہ بچے بڑے نہیں ہوں گے. لیکن شیر نے دیکھا صاحب ہم کو بھوک لگی ہے، تمہارے بچوں سے ہمیں کیا مطلب. اسی کو مارا پنجا اور پنجا مار کر کے گرایا اور سیدھا ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس کے خون کو پینا شروع کر دیا. کوئی انسان وہاں سے گزر گیا کہ صاحب ہمارا پیٹ بھرا، اس کے 10 بچے ہیں، یہ بچے بلبلائیں گے، روئیں گے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے. کون ہے شریف ہے، اچھا ہے، کون ہے ایمان والا ہے، کیا کچھ اس کو کوئی مطلب نہیں. ہمارا نفع اور ہمارا فائدہ ہونا چاہیے. گندگی نکل رہی اس کے اندر سے، گندگی چیز تو ہے ہی. انسان اندر سے گندا ہے. محنت کا میدان اس نے بنایا گندگی کو، دنیا کو محنت کا میدان بنایا. تو دنیا تو گندی ہے، اس میں فنا ہے، اس میں ختم ہونا ہے. اب اس کے عادات میں گندگی اور گندگی میں جانور پنا آتا چلا جائے گا. پھر اور محنت کرنا اس نے خیر پر محنت نہیں کی اور دنیا کو محنت کا میدان بنایا. تو پھر کا ظاہر میں تو نظر آئے گا انسان، لیکن انسان کی شکل میں یہ کبھی بکری ہوگا، یہ انسان کی شکل میں کبھی بھیڑیا ہوگا اور یہ انسان کی شکل میں کبھی سانپ اور بچھو ہو. سانپ کسی کو ڈستا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بس اس کو صرف ایک بدزنی ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ مجھے مار دے گا یہ انسان. سیدھا دستا بھی ہے تو فوراً پلٹ جاتا ہے. اس کی دھاڑوں میں زہر ہوتا ہے، اس لیے سانپ ڈسے گا، ڈستے ہی پلٹے گا. پلٹے کے معنی کیا؟ وہ زہر کو منتقل کر دیا، ختم ہو گیا. کتنے بچوں کا باپ تھا، کون تھا، اس کے ذریعے سے کتنوں کی کفالت ہوتی تھی، کتنے یتیموں کو کھانا ملتا تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں. اسے بچھو چل رہا ہے، مار دیا ڈنک، تڑپ رہا ہے. اس بچھو کو پوچھو کہ تیرے ڈنک مارنے کی وجہ سے تیرا پیٹ بھرا، تجھے کوئی نفع ہوا کرنا؟ یہ انسان جب اپنی محنت کا میدان دنیا کو بناتا ہے اور رات اور دن اپنی ساری فکروں کو دنیا پر لگاتا ہے، تو نظر تو آتا ہے انسان کے بھیس میں. کرتا پہنتا ہے انسان کا، پجامہ پہنتا ہے انسان کا، بولی بولتا ہے انسان کی، لیکن اندر سے ان کا یہ سانپ بنا ہوا ہے، یہ بچھو بنا ہوا ہے.
کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ بچھو کوئی کسی نے پوچھا تم کس کام کے ہو؟ کہا ہمیں تو ہماری ماں نے جنائی اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. انسان ہے چلتے چلا دے کسی کی بچی کو چھیڑ. اور اگر یہ نہیں ہے تو زبان سے دعوے چاہے کتنے بھی کرے کہ سرکار کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر کامیابی کا یقین نہیں ہے تو دعوے تو وہاں کر رہا ہے، لیکن یہاں آیا تو پھر شادی بیٹے کی ہے کہ سماج کے پر ہوگی. اپنے یہاں کا رواج یہ ہے، یہ ہوگا. ٹیلر کیا جائے گا کپڑے، ان کا جو آج کا فیشن ہے وہ بنیں گے. حجام نائی کیا جائے گا، چہرہ ان کا وہ بنے گا جو آج دنیا میں چل رہا ہے. ارے یار تو مسلمان ہے. ہاں ہے لیکن زبان سے یقیناً. سب سے پہلی محنت جب یہ کرنا شروع کرتا ہے، جب آدمی یقین لاتا ہے تو یقین لاتا ہے تو اس کی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آتی ہے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آتی ہے تو پھر میرے دوستوں سب سے پہلی چیز اس کو جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. ہے گندا، پورا بندن گندا ہے، لیکن وہ اعمال لایا ہے. اس عمل کی بنیاد پر حق تعالی شانہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، بلاتے ہیں فرشتے کو، 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کہہ دو فلاں ملک، فلاں صوبہ، فلاں علاقہ، فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا میں اس سے محبت کرتا ہوں. ان فرشتوں سے کہو وہ اس سے محبت کرے. ہے زمین پر، رہتا ہے جھونپڑے میں، پہنے ہیں پھٹے پرانے کپڑے، کھاتا ہے روٹی اور چٹنی، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والی زندگی اس نے اپنے اندر میں لے آیا ہے. اب اس کی محبت کا یہ عالم ہے تو اوپر اعلانات ہو رہے ہیں، نام کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ 7 آسمان، 7 سے 6، 5، 4، 3، 2، 1، 5 تک سب اس سے محبت کر رہے ہیں. اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ رات کو یہ تہجد میں اٹھتا ہے اور فرشتہ جہاں اس نے تہجد میں نیت باندھی اور قرآن شریف شروع کر دیا، فرشتہ آیا اور اس کے منہ سے منہ لگا کر کے سارا قرآن اپنے اندر میں لیتا ہے. گندا ہے لیکن اللہ کی مان کر کے یہ اتنا اوپر گیا. اب اس کی ایک آنکھ سے، اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو جاری ہو گیا، ایک آنسو جاری ہو گیا. یہ پانی ہے جو اندر سے گندا ہے، کھارا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ سے قریب ہو گیا تو اس کے اس پانی کی قیمت اتنی ہے کہ ایک آنسو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اگر اللہ کے خوف سے جاری ہو گیا، فرمایا جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے. پھر اس کی محبوبیت زمین پر آتی. زمین پر کس لیے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ کہ تعالیٰ شان فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ بیت اللہ پر اترتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد میں پھر وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے پوری زمین کی مخلوقات کو، انسان کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ سب اس کی آواز کو سنتے ہیں. اے زمین والو، فلاں بیٹے فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، آسمان 7 آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور حق تعالیٰ شانہ کا یہ فرمان ہے تم سب بھی اس سے محبت کرو. اور اس کی محبوبیت دلوں میں ڈال دی جاتی، ہر ایک محبت کر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے، کس پر؟ صحیح محنت پر. یہ زندگی کی محنت ہے. پھر حق تعالیٰ شانہ اس کے دعاؤں کو، اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. پھر یہ پھول بن کے رہتا ہے. اس کا کام ہے دوسروں کے لیے خود کھانا،
اللہ کی جو صفت خلافت ہے یہ اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. اللہ کی کیا صفت ہے؟ اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، پیتے نہیں پلاتے ہیں، مکان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو، انسانوں کو مکان دیتے ہیں، ضرورت کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے. جب یہ اپنے صحیح مقام پر آتا ہے تو فرشتہ پھر فرشتوں سے اوپر اللہ کا خلیفہ بنتا ہے. کیا ہے؟ انسان ہے اس لیے کھائے گا، خلیفہ ہے اس لیے دوسروں کو کھلائے گا. انسان ہے اس لیے پیے گا، اللہ کا خلیفہ ہے دوسروں کو پلائے گا. انسان ہے اس لیے مکان اپنا بھی بنا لے گا، لیکن اللہ کا خلیفہ ہے دوسروں کا مکان بنائے گا. انسان ہے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، لیکن دوسروں کی ضرورتیں، اب رات دن اس کا کام ہے دوسروں کو نفع پہنچاؤ. مال اللہ نے دیا ہے، اس مال سے خواہشات پوری نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کا خلیفہ ہے. یہ اپنے بیٹے کی شادی سادگی سے کرائے گا. مال اللہ نے دیا ہے، بہت سے غریب بچے بچیاں ہیں، سب اس پر خرچ کرو. مکان اللہ نے مال دیا ہے، انسان ہے، مکان کی اس کو ضرورت ہے، مکان اپنا بنا دے گا، اپنی ضرورت کا بنا دے گا. باقی کا باقی اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو. ڈھونڈو کون ہے بے گھر والا، کون ہے پریشان حال، کہ کس سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مطلب نہیں. انسان ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرے. اب یہ دنیا میں جہاں ہے، جہاں رحمت بن کر کے رہ رہا ہے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے خیر عافیت، سب کے لیے عافیت چاہتا ہے، سب کے لیے خیریت چاہتا ہے. کسی کو بھوکا یہ دیکھ نہیں سکتا، کسی کو پیاسا یہ نہیں دیکھ سکتا. کون کا اللہ کی ذات سے جڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ تک پہنچا ہے. سرکار کے طریقے کے علاوہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. خلیفہ بن پھر اور آگے بڑھے گا، آمین سے اور آگے بڑھے گا. صحیح رخ پر محنت کرتا رہا، یقین بناتا رہا تو پھر سب سے آگے کی چیز کیا ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یعنی ختم نبوت والی نسبت اس میں ہوگی. ختم نبوت والی نسبت کیا ہے؟ کیا ہے کہ دنیا کے انسانوں کا درد اس کے اندر میں آئے گا. یہ دنیا کے سارے انسان ہیں، ان انسانوں کی دنیاوی لائن کی ضرورت میرے بس میں جہاں تک ہے یہ تو میں پوری کر لوں گا، لیکن دنیا کی ضرورت تو تھوڑی دیر کے لیے پوری ہو جائے گی، پھر اس کی ضرورت پھر بیدار ہو جائے گی. میں اس بھوکے کو کھانا کھلا دوں گا، 5 گھنٹے کے بعد اسے پھر بھوک لگے گی. میں پیاسوں کو پانی پلا دوں گا تو 2 گھنٹے کے بعد اس کو پھر پیاس لگے گی. میں ننگے کو کپڑا پہنا دوں گا، 6 مہینے کے بعد میں پھر اس کو کپڑے کی ضرورت ہوگی. میں کسی قرضدار کا قرض ادا کر دوں گا تو پھر اس کی اپنی زندگی ایسی ہے کہ پھر یہ قرضدار بن جائے گا. اس پر جتنے حالات آ رہے ہیں، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنے ٹینشن آ رہے ہیں، ان ٹینشنوں کو دور کرنے کا ثواب تو مجھے دے گا اللہ، لیکن یہ ٹینشن اس کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو، یہ مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور ہمیشہ کے لیے یہ دنیا میں سکھی رہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سکھی رہے. اس فکر کو لے کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے ختم نبوت والی محنت کو اپنا کام بنائے گا، لوگوں کی دنیاوی لائن کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، لیکن آئندہ یہ انسان پر پریشانی نہ آئے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی پریشانی دور ہو. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت کی محنت دے کر تشریف لے گئے، اسے اپنا کام بنائے. یہ اس کی زندگی میں ہو. نبی یہی سوچتے ہیں، نبی کی سوچ یہ ہوتی ہے. اس پر جو کچھ آ رہا ہے آج، انسان جتنا ٹینشن، جتنی پریشانی، جتنی تکلیفوں میں کبھی نہیں تھا، اور جتنی سہولتیں آج اس کے پاس ہے، سواری آج جتنی ٹاپ کی ایجاد ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. مکانات میں جتنے عیش و آرام کے نقشے آج ہے پہلے کبھی نہیں تھے.
کھانے نئے نئے طریقے کے جتنے آج دنیا میں وجود میں آئے ہیں پہلے نہیں تھے. ساری چیزیں بڑھ گئی, سب کچھ ہو گیا. مکانات پکے ہو گئے, کاریں اچھی ہو گئی, روڈ اچھے ہو گئے. کمانے کے لیے تھوڑی سی محنت پر آدمی بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پر بیٹھتا ہے. کسی زمانے میں تو دفتر بھی لگتا تھا, ابھی تو ایک موبائل اتنا لے لیتا ہے اور وہی اس کی آفس ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے لاکھوں کما رہا ہے, خوب پیسے بھی آ رہے ہیں, پیسے بھی خوب آ رہے ہیں, دھندے بھی خوب روزانہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہر اگلے دن میں سہولتیں بڑھتی جا رہی, لیکن اس کے باوجود یہ انسان جتنا آج پاگل ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوتا تھا, اور آج یہ جتنا خودکشیاں کر رہا ہے اتنا کبھی اس نے نہیں کی تھی. آج جتنا یہ پریشان حال ہے, آج جتنا یہ بے عزت ہے, آج جتنا یہ ٹینشن کا شکار ہے کبھی نہیں تھا. اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو جینا سکھایا کہ تمہارا اپنی زندگی میں اللہ سے ٹوٹ کر, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے باغی بن کر تم دنیا میں کبھی بھی سکون چین سے نہیں رہ سکتے. جس حکومت میں ہے اس حکومت کا مجرم بن کر اور اس حکومت کا باغی بن کر کے آدمی یہ چاہے کہ میں بغاوت بھی کروں اور چین سے رہوں, نہیں ہو سکتا. جس اللہ کے قبضے میں ہے, جس اللہ نے دیا ہے, جو اللہ دے رہا ہے, جہاں سہولتیں سب کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے, اسی کا باغی بن کر اسی سے حکم توڑ کر پریشان ہے. آج انسانیت بہت قسم پرسی کے حالات پہ. اب تو سوچنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں. ایسا دنیا میں شیاطینی جالوں نے ایسا دنیا کو جادو کیا ہے کہ انسان کسی زمانے میں تو تھوڑی دیر سوچ لیتا تھا, بس میں یہاں سے 1 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے, سوچنے کا موقع ہوتا تھا, اپنا بھلا برا سوچے. ٹرین میں جا رہا ہے, 8 گھنٹے کا سفر ہے, بیٹھ کر کے سوچے کوئی نہیں ہے پاس میں, کم از کم زندگی پر غور کریں, میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. مال ہوتے ہوئے, پیسہ ہوتے ہوئے, دولت ہوتے ہوئے میں کیوں اتنا پریشان ہوں, کیوں مجھے نیند نہیں آتی. سوچنے کے مواقع سے آدمی سوچتا تھا. لیکن اب جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو سب سوچنے کے مواقع بھی ختم ہو گئے. جہاں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا, جیب میں سے موبائل نکالا, اسی میں مشغول ہو گیا. پیپر لے لیا, اس میں مشغول ہو گیا. گندی چیزیں ہاتھ میں آ گئی, اسی میں مشغول ہو گیا. چکر کی طریقے سے گھوم رہا ہے, کسی لائن سے اس کو چین نہیں. جوان ہوا, جوانی گزر گئی ہاتھ سے, اٹیل ہوا, دیکھتا ہے پیچھے خواب ہے, اور پوری انسانیت پریشان ہے. کیا امیر, کیا غریب, کیا حکیم, کیا محکوم, کیا مرد, کیا عورت, کیا چھوٹا, کیا بڑا, پوری پاگلوں کے طریقے سے انسان پھر رہا ہے, بھاگ رہا ہے. نئی نئی فاسٹ ٹرینیں وجود میں آ رہی ہے. 180 کی رفتار تھی, 150 کی کرو, 150 کی آئی, 300 کی کرو, 300 کی آئی تو پھر پورا ملک میں ہو رہی 500 کی, وہ کرو. بھاگ رہا ہے. جتنا بھاگ رہا ہے اتنا کما رہا ہے, جتنا کما رہا ہے اتنا گھر میں لا رہا ہے, لیکن ٹینشن ہے کہ ختم ہو کر نہیں دے رہے. بیٹا جو ہے باپ پر مطمئن نہیں ہے, باپ بیٹے پر مطمئن نہیں ہے, کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے. گھر سے باہر کبھی کسی زمانے میں آدمی محلے میں رہتا تھا, اس کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے محلے میں ہوں, محلے سے باہر نکلوں گا, کوئی تکلیف آئے گی تو سارے محلے والے میرے باپ اور ماں کی جگہ ہے, بھاگ کر آئیں گے. لیکن آج انسان کا یہ حال ہے کہ محلے سے باہر قدم رکھتا ہے, اسے اپنی ذات کے علاوہ سارے اس کے اپنے دشمن نظر آتے ہیں. کہیں چین نہیں. گھر میں داخل ہوتا ہے, بیوی پر اعتماد نہیں, بیوی کو اپنے شوہر پر اعتماد نہیں, بچہ
بچہ جوان ہوا تو بچے کو باپ پر اعتماد نہیں، باپ کو بچے پر اعتماد نہیں، بہو آئی ہے ہمارے خلاف انفیور نہ کر دے، دکان پر جا رہا ہے سیٹ کو نوکر پر اعتماد نہیں، کس دن موقع مل جائے قبضہ کر لے، نوکر کو سیٹ پر اعتماد نہیں ہے، یہ اب اس کا کام پورا ہو گیا کب میرے کو لات مار کر نکال دیں۔ سوچو میرے دوستو، سوچو زندگی کہاں جا رہی، کیا حال ہے۔ مال اگر سب کچھ ہوتا تو کیوں پریشان ہوتا یہ مالدار، مکان اگر سب کچھ ہوتا تو یہ اتنے بہترین مکان والے کیوں رات کو کروٹیں بدل رہے ہیں، کیوں کروڑ پتی پھانسے کھا کھا کر مر رہا ہے۔ سوچو، غور کرو، یہ کون سا راستہ ہم نے لیا ہے۔ دنیا کے اندھے انسان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اگر وہ کسی جگہ ٹھوکریں کھائے تو ایک مرتبہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچارے کو پتا نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے خوشگوار زندگی کا سامان لے کر آئے۔ وہ نبی کا نام یہ جپتا ہے، یہ نبی کا نام لیتا ہے، نبی سے اپنی نسبتیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ پریشان حال۔ جس کے گھر میں کھانا نہیں وہ بھوکا مر رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جس کا گھر کھانے سے بھرا ہوا ہے وہ بھوکا تڑپ رہا ہے۔ زندگی کیوں تنگ ہو گئی؟ ملکوں میں گئے وہاں بھی تنگ ہو گئی، یہاں رہے یہاں بھی تنگ ہو گئی، جہاں جا رہے ہیں پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، اللہ کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو چھوڑ کر کہیں پناہ نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ ایک بندر ہے، یہ مجرم ہے، اس نے کئی بچوں کو مارا ہے، کئیوں کے حق دبائے ہیں، وہ ایک درخت پر چڑھا ہے، نیچے وہ گن لے کر کے آدمی کھڑا ہے، اس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ بندر نادان اس ڈالی سے اس ڈالی پر، اس ڈالی سے اس ڈالی پر جاتا ہے، لیکن نیچے والے کی بندوق سے یہ نہیں بچ سکتا، ڈالیاں بدلنے سے خطرہ نہیں ٹلا کرتا۔ ڈالیاں بدلنے سے خطرہ نہیں ٹلا کرتا، خطرہ ٹالنے کا راستہ ایک ہی ہے، نیچے والے سے سمجھوتا کر لے، اور نیچے والا معاف کر دے گا اس بندر کو تو پھر کسی بھی ٹہنی پر اسے سکون ہے۔ اللہ کا باغی بنا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ نے جان دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے عقل دی، اللہ نے اتنا مبارک مذہب دیا، اللہ نے اتنے مبارک نبی دیے، پھر ان نبی کی زندگی کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی کو اپنائی، نبی والی محنت کو چھوڑ کر غیروں کی محنت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ زندگی میں بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، سفر کرنا، آنا جانا، سب کچھ اس دنیا کے پیچھے لگایا۔ اللہ کا باغی بن کر کے آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے اور چین ملے اور میں آفتوں سے بچ جاؤں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس بندر کی طریقے سے ڈالی بدلنے سے جیسے وہ نہیں بچ سکتا، چاہے تو ملک بدلتا رہے، اس ملک سے اس ملک، اس ملک سے اس ملک، اور یہاں سے وہاں، یہ ڈالی کی طریقے سے تو بدلتا رہے، لیکن اللہ کے عذاب کے نشانے سے تو نہیں بچ سکتا۔ تیری اولاد تیری دشمن ہوگی، تیری بیوی تیری نافرمان ہوگی۔ اللہ کے حکموں میں بھائیوں، جب سے ہم نے توڑا ہے اس دن سے ہم پریشان ہیں، اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، اس دین کی طرف پلٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس دنیا کو خوشگوار بنانا ہے،
لیکن دنیا تو میں عرض کیا کرتا ہوں مختصر سی چیز ہے، گزر جاتی. دنیا مسئلہ نہیں ہے، دنیا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو. یہاں تو آج کا دن گزر گیا، جس نے 1,00,000 کمائے اس کا بھی گزر گیا، جس نے 10,000 کمائے اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے 100 روپے کمائے اس کا بھی آج کا دن گزر گیا، اور جس نے 10 روپے کمائے اس کا بھی آج کا دن گزر گیا. دنیا گزر جاتی. آج جس نے بہت عالی شان لاکھوں کے جوڑے پہنے اس کا بھی آج کا دن گزر گیا، اور جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس کا بھی آج کا دن گزر گیا. جو بڑے بڑے محلوں میں رہا اس کا بھی آج کا دن گزر گیا، اور جس نے فٹ پاتھ پر صبح سے شام تک گزاری اس کا بھی آج کا دن گزر گیا. دنیا مسئلہ نہیں ہے. دنیا تو استعمال کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں مال آ جائے، پیسے آ جائے، دولت آ جائے، کپڑے آ جائے، کس کام کے؟ استعمال تو ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے، باقی سب کچھ دیکھنے کا ہے. یہ دنیا استعمال کی جگہ ہی نہیں. غریب کے 3 جوڑے کپڑے ہیں، مالدار کے 300 جوڑے کپڑے ہیں. غریب بھی پہنے کا تو ایک کرتا اور ایک پجامہ، اور مالدار 300 جوڑ والا بھی پہنے کا تو ایک کرتا اور ایک پجامہ. غریب کا 10 بائی 10 کا روم ہے، وہ بھی سوئے گا تو 3 بائی 6 کی جگہ لے گا. اور یہ مالدار جس کے 365 کمرے ہیں یہ بھی سوئے گا تو 3 بائی 10 کی ہی جگہ لے گا، 3 بائی 6 کی جگہ لے گا. غریب کے پاس دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس خالی دیکھنے کے لیے اتنے سارے کمرے ہیں، سوئے گا تو اسی کھاٹ پر. اس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ 360 جوڑے اس کے ہیں، یہ 360 میں سے 359 لوگوں کو دکھائے گا. پہنے کا تو وہ بھی ایک اور پہنے کا تو یہ بھی ایک. غریب کے گھر میں 3 چپاتیاں ہیں، وہ 3 چپاتیاں کھائے گا، اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کے گھر میں پورا بھرا ہوا ہے فریج اور سارا کھانا، لیکن یہ بھی کھانے بیٹھے گا تو 3 چپاتیاں ہی، باقی دیکھنے کے لیے، باقی تو سارا دیکھنے کے لیے. استعمال میں تو سب برابر ہے. دنیا تو ہے ہی نہیں جگہ. یہ عیش کی جگہ، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی دنیا جگہ ہے ہی نہیں. یہاں تو ضرورتیں ہیں، ہر ایک کی ضرورت اللہ پوری کروا دیتے ہیں. باقی کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. جس کو زیادہ دیا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، او اتنے بیگھا زمین ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں. کھائے گا تو روٹی. اتنے بڑا محل، اتنے بڑا فلیٹ ہے میرے پاس، بہت بڑا بڑا بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے. سوئے گا کتنے میں؟ کوئی لوٹے گا نہیں پورے بلڈنگوں میں. وہ بھی وہی سوتا ہے، یہ بھی وہی سوتا ہے. دنیا تو گزر گیا ہے، گزر جائے گی. زیادہ ہوگا تو بھی جتنا استعمال کرنے کا وہ اس کو ہے، اس کو بھی ہے. مسئلہ میرے بھائی اور دوستو اس دنیا کی بات کا ہے. مسئلہ وہ ہے، دنیا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں تو ہر ایک دوسرے کی خبر رکھنے والا بھی ملے گا. لوگ ڈھونڈیں گے، ہے کوئی محتاج، کچھ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ڈھونڈتے. دنیا تو گزر جاتی. مسئلہ ہے موت کے بعد کی زندگی. اور موت کے بعد کی زندگی میرے بزرگوں اور بھائیوں ایسی زبردست ہے کہ وہاں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی نہیں، وہاں کامیاب ہو گئے تو پھر ناکامی نہیں. دنیا کی طریقے سے کامیابی کا دھوکہ نہیں. صبح میں کھانے میں کامیاب ہو گیا، شام کو بھوکا ہو گیا. کوئی کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا، 2 سال کے بعد میں پھر پھنس گیا. دنیا کی کامیابی جو کہی جاتی ہے کامیابی نہیں، دھوکہ ہے. قرآن جسے فوز کہتا ہے، قرآن جسے فلاح کہتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جہنم سے جو بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور قرآن جسے کامیابی کہتا ہے
وہ کامیابی ہے کہ ایک مرتبہ کامیاب ہونے کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ آئے. ایک مرتبہ عزت ملنے کے بعد کبھی بھی ذلیل نہ ہو. وہ فوز ہے، وہ مسئلہ ہے ہمارا آخرت کا مسئلہ. سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے. جہاں موت کا فرشتہ آیا تو موت کا فرشتہ آتے ہی یہ جتنے مشاہدے کی چیزیں تھیں وہ ساری پردے کے پیچھے چلی جاتی. جیسے آج بیوی دکھ رہی، مکان دکھ رہا، کمپنی دکھ رہی، کپڑے دکھ رہے، کار دکھ رہی، بینک بیلنس دکھ رہا ہے. آج یہ سب کچھ دکھ رہا ہے لیکن فرشتہ نہیں دکھتا. فرشتہ اگر جنت والا ہے تو اس کے ہاتھ کے گلدستے آج نظر نہیں آتے. اگر جہنمی کو لینے آتا ہے تو وہ تو اس کا نظر نہیں آتا. جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، خدا کا غیبی نظام نظر نہیں آتا. وہ سب پردے میں. جہاں موت آئی کب آئے گی کوئی معلوم نہیں. کب آئے گی؟ چاہے اس کے تذکرے نہ کرو لیکن وہ تو آ ہی رہی ہے. چاہے موت کو یاد نہ کرو، یار اس میں ذرا مزاج ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹینشن آ جاتا ہے، تو آج کے دنیا دار وہ باتیں مت کرو. کب تک نہیں کرے گا؟ تو نہیں کرے گا تو کیا ہوا؟ وہ تو آ رہی. کسی کو 15 سال پر پکڑتی ہے، کسی کو 25 سال پر پکڑتی ہے، کسی کو 35 سال پر پکڑتی ہے. موت سے زیادہ آدمی سوچے تو کوئی اور منظر نہیں. پتہ نہیں ابھی آ جائے. اور لوگ ہیں، کوئی نماز میں مر رہا ہے، کوئی تکبیر کہتے کہتے مر رہا ہے، کوئی بیان کرتے کرتے مر رہا ہے، کوئی گناہ کرتے کرتے مر رہا ہے، کوئی بدکاری کرتے کرتے مر رہا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تو میں مروں گا. آ رہی. شیطان کیا دکھاتا ہے؟ ابھی صاحب مریں گے بعد میں. کلا وہ مر گئے تو وہ تو مرے لیکن میں تو بعد میں مروں گا. اسی چکر میں بھائی گیا، اسی چکر میں جوانی گئی تیری، اسی چکر میں بڑھاپا آیا، اسی چکر میں 60 سال گئے، اسی چکر میں 70 گئے، 80 گئے، اسی چکر میں. حالانکہ موت کب پکڑ لے کوئی گارنٹی. اور جہاں موت کے فرشتے نے چھوڑا پھر کساب جو نظر آتا تھا وہ تو پردے کے پیچھے ہو گیا. باغ نظر آتا تھا پردے کے پیچھے، بیوی نظر آتی تھی وہ پردے کے پیچھے، بچے نظر آتے تھے وہ پردے کے پیچھے، سب کچھ پردے کے پیچھے ہو گیا. نظر آ رہا ہے کون؟ تو فرشتہ نظر آ رہا ہے. جنتی ہے وہیں سے جنت دکھا رہا ہے، دیکھ یہ تیری جنت ہے. ریحان کے گلدستے لے کر کے 500 کی جماعت آئی ہوئی ہے. عزت کے ساتھ میں فرشتہ ملک الموت پاس میں بٹھا کر کلمے کی تلقین کر رہا ہے. اب یہ سارا جو دکھ رہا تھا وہ تو گیا، جو نہیں دکھ رہا تھا اور یقین پیدا کر کے جس پر محنت کر کے جو چیزیں کی تھی وہ ساری سامنے آ رہی. اگر زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا اور اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، موت کا بارڈر آتا ہے، آتے ہی فوراً جہاں فرشتے نے رب کو چھوا، روح کو چھوا، چھوتے ہی صاحب ملک الموت ایسی حالت میں نظر آتے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد گنہگار کو کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے، اس کی صورت ہی ایسی خطرناک ہے کہ عذاب کے لیے کافی. لیکن میرے بھائی اور دوستو اس کے بعد وقت نہیں ہے. یہ ساری جتنی محنت اور دنیا جو کہا جا رہا ہے روز ہم کرتے ہیں، روز میتیں اٹھاتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، جاتی ہوئی میتوں کو دیکھتے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے سب. اور اپنی قبر میں پہنچا. اب قبر میں پہنچتے ہی یہ زندگی جو گزاری ہے وہی زندگی کا عمل شروع ہوگا. نیک آدمی ہے، جہاں مسجد میں جہاں قبر میں گیا اس کے اپنے اعمال ہی، کہیں صبر ہے، کہیں نماز ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں روزہ ہے، اور جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا. اب صاحب مزے سے رہو. لیکن اس کے باوجود تحفے آ رہے ہیں. تحفے آ رہے کون؟ بیٹی کو دین سکھایا تھا، بیوی کو دین سکھایا تھا،
کہ اولاد کی تربیت دینی کی تھی، قرآن اس کو سکھایا تھا. اللہ کے راستے کی محنت میں کسی جگہ کئی لوگوں پر محنت کر کے انہیں دیندار بنایا تھا. اب تحفے آ رہے ہیں چاروں طرف سے. کچھ تو تحفے وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھیجتا ہے، اور کچھ تحفے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والا نیت کرے یا نہ کرے وہ تحفہ آتا ہے. اولاد جو کام کرے گی وہ نیت کرے یا نہ کرے باپ کو اور ماں کو ثواب پہنچے گا. کسی کو نماز پر چیز لگایا ہے وہ نیت کرے یا نہ کرے، یہ نماز پر لگایا ہے، اس کی سورہ فاتحہ ٹھیک کی ہے، یہ جب تک بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تحفہ پہنچ رہا ہے اور مزے ایسے وہاں سے ہو رہا ہے. جس نے اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگایا، اور جس نے اپنی زندگی کو خواہشات کی نظر کر دیا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس نے نہیں سمجھا، کہ صاحب دین نہ گھر چھوڑا نہ کاروبار چھوڑا، اپنے اندر کی خواہش کو یہ قربان کرنے تیار نہیں ہوا، خواہش کو اپنا رب بنا لیا، جی کی چاہت کو. یہ جی چاہے جو ہے یہ خطرناک ہے، نت خطرناک ہے، اسی کو بنایا. آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں. نہ ایمان پر محنت کی نہ دین پر محنت کی، دنیا کے انسانوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، بینک بیلنس بڑھتا رہا، گھر بڑھتے رہے. لیکن جہاں موت آئی، موت آتے ہی صاحب مر گیا. اب ایک طرف تو اس کا برا حال ہے اور دوسری طرف یہ جتنی چیزیں تھی سب سے نکالا گیا. یہاں تک کہ بدن کے وہ کپڑے جو آدمی 24 گھنٹے میں کبھی اس سے خالی ہونا نہیں چاہتا وہ سارے کپڑے نکال دیے گئے. آنکھوں پر عینک ہے نکالو اسے، ہاتھوں میں گھڑی ہے نکالو اسے، کوئی زیور پہنا ہے نکالو اسے. صاف بھاری بدن ہے، کرتا نہیں نکلتا، مر چکا ہے آدمی کرتا نہیں نکلتا، تو کوئی بات نہیں، اسے کیچی لاؤ پھاڑو چیرو، یہ کسی کے کام نہ آئے، یہ تو چل سکتا ہے باقی یہ لے کے نہیں جا سکتا. گھر سے نکالا، کاروبار سے نکالا، ساری چیزوں سے نکالا اور اس قبر کے حوالے کیا. زندگی پوری خواہشات کی نظر تھی، زندگی منمانی کی نظر تھی. جہاں مرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے اور فرشتوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے، اس وقت میں آدمی کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر میں دریا میں ڈوب رہا ہو. سمندر میں ڈوبنے والا چاروں طرف مایوسی کے ہاتھ مارتا ہے. کوئی ٹہنی ہاتھ میں آ جائے، کسی کشتی کے کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے، کچھ آ جائے، میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. خواہشات پر نظر کرنے والا، زندگی گزارنے والا جب عذاب کا شکار ہوتا ہے تو یہ چاروں طرف ہاتھ مارتا ہے، کوئی ایک نیکی میرے کام آ جائے، کوئی بھیجنے والا مل جائے، کوئی تحفہ آ جائے، اس سے اس سانپ سے بچ جاؤں، اس آگ سے بچ جاؤں، کوئی مل جائے، کوئی مل جائے. لیکن کون بھیجے زندگی پر؟ نہ بچوں کو لے کر بیٹھ کر کبھی دین کی بات کی ہے، نہ بچے کو بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاکرہ کیا ہے، نہ اولاد کو کبھی دین سکھایا ہے. اولاد بی قوم اور پتہ نہیں کون سی قوم تک پہنچ گیا، اس کو کبھی بیٹھ کر سورہ فاتحہ نہیں سکھائی ہے تو نے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا تو نے، اس کو نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں نہیں سکھائی تو نے. دنیا کے تو باریک سے باریک حساب بھیا سمجھا دیے، ایک ایک چیز بتا دی، مندی میں کیا کرنا کیا نہ کرنا، کیا کرنا، ایک ایک چیز سمجھائی. نہیں سمجھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسے نہیں سمجھایا. بیوی کو سب کچھ دیا تو نے، نہیں دیا تو دین نہیں دیا. بیٹے کو سب کچھ دیا، اس کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اللہ کے نبی کے دل کو چھلنی کر دیا تو نے. کروڑوں دیے اسے، نہیں دیا تو اس اولاد کو، اس بیٹے کو جاتے ہوئے اللہ کا دین نہیں دیا. اب یہ ہاتھ مار رہا ہے، پیچھے کون بھیجے گا؟ کوئی تو نہیں. جو پیچھے والے ہیں وہ کروڑوں کے اور اربوں روپے کے مالک ہے، لیکن اسے تو بیچارے کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، اسے تو مسجد نہیں آتی، اسے تو مسجد میں آنا نہیں آتا، اسے تو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. تو نے اپنی اولاد کو بھائے، تو نے کچھ نہیں دیا بھیا. اب یہ اولاد جو ہے کیا بھیجے گی؟ زیادہ سے زیادہ کسی مدرسے والوں کو کہہ دے گی،
کچھ اور لوگوں کو کہہ دے گی بھائی میرے ابا کا انتقال ہو گیا دعا کرنا، وہ نہیں کرے گا، دوسروں سے کہے گا دعا کرنا، وہ نہیں کرے گا، اسے آتی ہی نہیں۔ اپنے باپ کے لیے دعا کرنا اسے نہیں آتا، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا اسے نہیں آتا۔ اس ظالم ماں اور باپ نے اسے سب کچھ سکھایا ہے، اسے گانے اور گندے انسانوں کی چیزیں سکھائی ہے، اسے نہیں سکھایا تو اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا، کچھ نہیں۔ اور اس حال میں اس پر عذاب بڑھا، جیسے اس کے اوپر تحفے آئے اس پر عذاب بڑھنا شروع ہو گئے۔ بابا کیا ہے، میرے اپنا ہی عذاب بہت ہے۔ کہاں جو تو مال، جو پیسہ، جو دولت تو پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہے، اس کے ذریعے سے تیری اولاد کو تو نے دین نہیں دیا، لیکن گناہ کی عادت تو نے ڈالی ہے۔ وہ جو گناہ کرتے رہیں گے وہ تو جب آئیں گے اس وقت تو انہیں پکڑیں گے، لیکن تیرے مال سے گناہ کر رہے ہیں تو جہاں ان کو بھوگتا پڑے گا ابھی تو تجھے نقد ملے گا، عذاب بڑھتا چلا جائے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ دنیا کے خواہشات پر، دنیا کی چیزوں پر، کہ صاحب اللہ کے دین مسجد میں جاؤں گا تو گھر چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے دین کی محنت میں جاؤں گا تو سب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک ایسا آسان رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ سب سے پہلے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اندر کے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اندر کے یقین کو بنا دو، میرا یقین صحیح ہو جائے، میرے دل میں سے اللہ کا غیر نکل جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے۔ اور اس کے لیے تریاق اور اس کے لیے زبردست نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعوت دے کر گئے۔ جتنا دعوت دو گے، جتنا اللہ کی راہ میں نکلو گے، مسجد کے ماحول میں رہو گے، ایمان کو بولو گے، اتنی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہے میرے گھر سے میری اولاد جا رہی، میرے گھر میں سے میرا بیٹا جا رہا ہے، نہیں میرے بھائی، یہ تو کمپلسری جتنے انسان ہے ہر انسان کو اپنا ایمان بنانا ہے، اپنا یقین بنانا ہے۔ ایمان بنے گا تو دین پر چلنا آسان ہوگا، اگر ایمان نہیں بنا میرے دوستوں تو دین پر چلنا اگر چلے گا تو اس میں رسمیت ہوگی۔ سب سے پہلی ہماری ضرورت یہ دین ہے، اور اس دین کے لیے آسان نسخہ ہے۔ کیا؟ اللہ کی راہ میں نکلو اپنی ضرورت سمجھ کر کے۔ میرے گاؤں میں سے جماعت نکل گئی ہے، میرے محلے میں سے نہیں، ساری دنیا نکل گئی، اگر تو نہیں نکلا اور اگر میں نہیں نکلا، ساری دنیا نکل گئی، میرا کیا؟ ساری دنیا نے گھر کے آگے سے پانی پی لیا، میں نے نہیں پیا، میری پیاس دور نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے اور ہر ایک کو اپنے ایمان کو تولنا ہے۔ خوش کرنے سے نکلو دوستو، خوش کرنے سے نکلو۔ ہم ایک بات یاد رکھو، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے آدمی اپنے اوپر نفاق کا اتنا ہی ڈر محسوس کرتا ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے آدمی اپنے ایمان پر مطمئن ہوتا ہے۔ امت میں نبیوں کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ مضبوط ایمان کسی کا نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر اپنے آپ پر نفاق کا شک ظاہر کر رہے ہیں، کہیں نفاق تو نہیں مجھ پر۔ حضرت عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ سے پوچھ رہا ہے، حذیفہ کیا اللہ کے نبی نے جو نام بتائے اس میں میرا نام تو نہیں؟ اطمینان ہو جانا، الحمدللہ میں دیندار ہوں، الحمدللہ میرا مصاب اللہ کا شکر ہے، یہی نشانی ہے کہ تو اپنے ایمان پر مطمئن ہے۔ فکر کر اپنا پکا ایمان والا تو آخر تک روتا رہتا ہے، آخر تک روتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا یہ ہے، اگر ایمان کمزور ہوا، اندر میں اللہ کا غیر آ گیا، موت کے وقت میں کہیں یہ زبان نہ پکڑ لیں، مسئلہ ہے ہمارا، موت کا وقت ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تبلیغ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے،
تبلیغ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دے کر کے تشریف لے گئے ہیں وہ محنت اپنی زندگی میں لا کر ہر ایمان والا ایمان کو بنائے، اور ایمان بنائے اتنا بنائے کہ پورا دین اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف چلنا شروع کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، لیکن بندہ بندہ ہے، نیت بندے کو کرنی ہوگی، قدم بندے کو اٹھانا ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں میں آسانیاں پیدا کروں گا، میں تجھے ہمت دوں گا، میں تیری مدد کروں گا، ساری چیزیں اللہ کرے گا، لیکن بندہ ہے، بندے کو پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا۔ زمین میں دانا ڈالنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اسے پھوڑنا، اس کے باہر نکالنا اور پھر اس کو پروان چڑھانا، اس میں پھل پیدا کرنا، ان پھلوں کو میٹھا بنانا، اس کو پکانا، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے، لیکن زمین میں دانا ڈالنا یہ انسان کے ذمہ ہے، پہلے یہ ڈالے۔ ارادے اور عزم کرنا، نیت کرنا، کھڑے ہونا یہ بندے کے ذمہ ہے، پھر آگے چلانا، بنانا، تربیت کرنا، اس کو دین دینا، اس کو یقین دینا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ کوئی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، ہم میں سے جسے مرنا ہے، میرے بھائیوں میں بھی نکلو، آپ بھی نکلو، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، یہ جماعت والے ہیں، ہم تو بل صاحب کچھ اور کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی، ایمان کی تو تجھے اور ہر امتی کو ضرورت ہے، تو اپنے ایمان کا حساب کر، کس پیمانے پر ہے، نماز کی نیت باندھ، پھر تجھے نظر آئے گا دل میں کیا پھنسا ہوا ہے، پھر بیدار ہو کہ اس دنیا میں اس کی گندگی کہاں کہاں ہے۔ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع اسی طریقے سے بیٹھا رہو، اور یہاں سے اجتماع سے اللہ کا شکر ہے پوری امت میں لوگ نکل رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ نکل رہے ہیں، مال والے بھی، غریب بھی، آفیسر بھی، کھیلود بھی، تاجر بھی، اسٹوڈنٹس، نوجوان بچے بھی، ہر ایک نکل رہا ہے، ہر ایک ایمان بنا رہا ہے، اور ہر ایک کا بن رہا ہے، اور زندگی میں دین آ رہا ہے۔ میں اور آپ چلیں گے تو خدا ہمارے لیے فیصلے کریں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی مدد کی بنیاد پر جو اٹھے گا حق تعالیٰ شان اس کی زندگی بنائیں گے۔ اس لیے پورا مجمع آخر تک اسی طریقے سے بیٹھا رہو، اور طے کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، 4 مہینے کی نیت کرو گے حق تعالیٰ شان و آسان کریں گے۔ جن کاموں کو آپ کی موجودگی میں بننا ہے وہ آپ نہیں ہوں گے تو بھی بن جائیں گے، جن کاموں کو نہیں بننا ہے وہ آپ گھر پر رہیں گے تو بھی نہیں بنیں گے، لیکن جو کام آپ کی غیر موجودگی میں بنیں گے ایمان بڑھے گا، اور جو کام آپ کی غیر موجودگی میں نہیں بنیں گے وہ پہلے بھی نہیں بننے والے تھے، لیکن اللہ کی وہ قربانی قرار دی جائے گی، اور اس قربانی پر خدا نسلوں اور صدیوں تک کے لیے امت کے دین کے فیصلے کریں گے۔ اس لیے ہمت کے ساتھ اللہ کی مدد کے وعدے پر کھڑے ہو کر بتاؤ کہ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کرو، پہل کرو، کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، کیا نام بھائی کا؟ اس مجمع میں کھڑے ہوتے جاؤ، 4 مہینے طے کرو، کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہو بھائی کھڑے ہو نوجوان، اور اٹھو اور اٹھو، پورا مجمع طے کرو، زندگیوں کے فیصلے کرو۔ اور اٹھو، ہمت مردہ مدد خدا، جب بندہ ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شان و آسان کرتے ہیں۔ اٹھتے جاؤ دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھو پیچھے سے بھی نہ مارے، جو بستیوں سے تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، اور جو بھی تیار نہیں ہوئے ابھی بات سنی، اللہ کی مدد کے وعدے پر اٹھو۔